بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 5 چیزیں اگر ایک عورت میں ہوں تو وہ صرف گھر نہیں پوری نسل سنوار دیتی ہے۔ رشتوں اور مذہب سے ایمانداری، ٹھنڈا دماغ، میٹھی زبان، نرم دل اور برداشت۔ جب سانپ زندہ ہو تو وہ چونٹیاں کھاتا ہے، اور جب سانپ مر جائے تو چونٹیاں اسے کھاتی ہیں۔ وقت کبھی بھی بدل سکتا ہے۔ ایک درخت سے کئی لاکھ ماچس کی تیلیاں بنتی ہیں، مگر ایک ماچس کی تیلی کئی لاکھ درخت جلا سکتی ہے۔ وقت کبھی بھی بدل سکتا ہے، اس لیے زندگی میں کسی کو مت ستانا۔ شاید آپ طاقتور ہو، مگر مت بھولو وقت آپ سے زیادہ طاقتور ہے۔ ہم لوگوں سے تب تک لڑتے ہیں جب تک ہمیں ان سے پیار کی امید ہوتی ہے۔ جس دن وہ امید ختم ہو جاتی ہے تو لڑنا بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اے اللہ پاک، مجھے بری عادتوں، برے کاموں، بری خواہشوں اور بری بیماریوں سے محفوظ رکھنا۔ بابا جی کہا کرتے تھے کہ پتر، ترقی آگے بڑھنے سے نہیں، 1400 سال پیچھے جا کر رحمت للعالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے سے ہوگی۔ دعا سے پہلے عطا کا فیصلہ ہوتا ہے، اور جب عطا کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو بندے کو دعا کی توفیق نصیب ہو جاتی ہے۔ مالک نے تو خود فرما دیا کہ میں جواب دیتا ہوں پکار کا پکارنے والے کی، جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے۔ ذرا غور تو کیجئے، جواب قبولیت دعا کا ذکر سب سے پہلے ہے، پھر دعا کا ذکر ہے، پھر دعا کرنے والے کا ذکر ہے، پھر وقت دعا کا ذکر ہے۔ قرآن مجید میں بھی دعا کی قبولیت کے ذکر کی اس ترتیب میں بھی ہمیں سبق ملتا ہے کہ اطمینان اور خوشخبری ملتی ہے۔ جانوروں میں خواہش ہوتی ہے مگر عقل نہیں، فرشتوں میں عقل ہوتی ہے مگر خواہش نہیں، انسان میں عقل اور خواہش دونوں ہوتی ہیں۔ اگر عقل خواہش پر غالب آ جائے تو انسان فرشتہ، اور اگر خواہش عقل پر غالب آ جائے تو انسان جانور۔ والدین کی مثال آنکھوں کی طرح ہے۔ والدین کی مثال 2 آنکھوں کی سی ہے کہ ایک دائیں آنکھ ہے اور دوسری بائیں۔ اگر ایک آنکھ چلی جائے تو بینائی متاثر ہوتی ہے، اور اگر دونوں آنکھیں چلی جائیں تو انسان اندھا ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اگر والدین حیات ہوں تو ان کی حفاظت اور ان کا خیال اپنی آنکھوں کی طرح کریں، اور یہ دعا کریں: یا رب، مجھے جس طرح والدین نے بچپن میں پالا ہے، آپ بھی ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ فرمائیے۔ اگر تم اپنا مقدر سنوارنا چاہتے ہو تو اچھی کتابوں کا مطالعہ اصول زندگی بنا لو۔ ایک مصور کو کہا گیا کہ وہ دل کے دروازے کی تصویر بنائے۔ اس نے بہت حسین دل بنایا اور اس میں خوبصورت سا ایک دروازہ بھی بنایا، لیکن اس کا ہینڈل نہیں تھا۔ کسی نے پوچھا کہ اس میں ہینڈل کیوں نہیں لگایا؟ اس پر اس مصور نے بڑا خوبصورت جواب دیا اور کہا کہ دل کے دروازے اندر سے کھلتے ہیں، باہر سے نہیں۔ کاش کہ لوگ سمجھ سکیں کہ رشتے بنانا اصل بات نہیں، بلکہ اصل بات ان رشتوں کو نبھانا ہوتا ہے۔ آپ کو شیطان کے شر سے بچانے کے لیے 7 آسمانوں کے اوپر سے فرشتہ اترے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز فجر پڑھ کر سورہ انعام کے شروع کی 3 آیتیں پڑھتا ہے، اس کے یہاں 40,000 فرشتے اترتے ہیں، اور اس کے 40,000 فرشتوں کی عبادت کا ثواب لکھا جاتا ہے، اور اس کے پاس 7 آسمانوں کے اوپر سے ایک فرشتہ بھیجا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ لوہے کا ایک ہتھوڑا ہوتا ہے۔ اگر شیطان اس کے دل میں کوئی بری بات ڈالتا ہے تو فرشتہ اسے اتنے زور سے مارتا ہے کہ اس کے اور شیطان کے درمیان 70 پردے حائل ہو جاتے ہیں۔ پھر جب قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا: میں تیرا پروردگار ہوں اور تو میرے بندے ہو، تم میرے سایہ رحمت میں چلو اور کوثر سے پیو اور سلسبیل سے غسل کرو اور بلا حساب عذاب جنت میں داخل ہو جاؤ۔ مریض کی دعا۔ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے بواسیر کا مرض تھا، تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے بارے میں دریافت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کھڑے ہو کر نماز ادا کرو، اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر ادا کرو، اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو پہلو کے بل لیٹ کر پڑھ لو۔ یوسف جانتے تھے کہ تمام دروازے بند ہیں، مگر خدا کی خاطر بند دروازوں کی طرف بھاگے اور تمام دروازے ان کے لیے کھل گئے۔ اگر دنیا کے تمام دروازے تمہارے لیے بند ہوں، جان لو تمہارا اور یوسف کا خدا ایک ہی ہے۔ دل صاف اور نیت اچھی رکھ کر اچھے کام ہمیشہ صدقہ جاریہ ہوتے ہیں، ہر حادثے میں وہ آپ کے آگے ڈھال بن جاتے ہیں۔ پھل درخت کے اندر سے نہیں آتا، یقین نہیں تو درخت کاٹ کے دیکھ لیں، لکڑی ہی لکڑی ہے۔ رزق زمین کے اندر سے نہیں آتا، یقین نہیں تو کھدائی کر کے دیکھ لیں، مٹی ہی مٹی ہے۔ یہ سب تو اللہ کے حکم سے آتا ہے، چاہے زمین سے نکالے یا آسمان سے اتارے۔ نیکیاں کرتے جاؤ اور دریا میں ڈالتے جاؤ،
جب کبھی زندگی میں طوفان آیا تو یہی نیکیاں کشتی بن جائیں گی۔ رشتے وہی خوبصورت ہوتے ہیں جن میں احساس کا جذبہ ہو، کیونکہ ہمدردی تو ہر کوئی کر لیتا ہے مگر احساس کوئی کوئی کرتا ہے، اور یہ احساس لفظوں سے ظاہر نہیں ہوتا بلکہ انسانوں کے رویے اور برتاؤ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کتنے مخلص ہیں۔ اکثر لوگ الفاظ اور خیالات کا ذخیرہ ہونے کے باوجود خاموش رہتے ہیں، کیونکہ وہ ان لوگوں سے بحث نہیں کرنا چاہتے جن سے پوری شدت سے محبت کرتے ہیں۔